अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। जैसा कि आप सुन चुके होंगे, अब से कोई 1 घंटा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने जो हेड कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का केस चल रहा है 5 मेंबर बेंच को, उन्होंने आज की प्रोसीडिंग के इख्तिताम के ऊपर यह फैसला किया कि इमरान खान ने जो दो जवाबात दाखिल किए हैं कंटेम्प्ट के नोटिस के जवाब में, वो गैर तसल्ली बख्श हैं। और ये फैसला हुआ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बेफर्द जुर्म आयद की जाए, इंडाइटमेंट हो उसको लॉ में कहते हैं, 22 सितंबर को। याद रहे कि जो बाई इलेक्शंस हैं 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे, वो हो रहे हैं 2 अक्टूबर को। और इन 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाती तौर पर अपनी कैपेसिटी में खड़े। और बहुत देर से ये खौफ महसूस किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, वो शायद वो सारे के सारे मतलब इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि सारे ही हलकों को वो जीत जाएंगे। और उससे जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की जो हुकूमत है, शरीफ जरदारी रजीम, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो रही सही सियासी हैसियत है, वो भी खत्म हो जाएगी। इसी हफ्ते 3-4 हलकों पे भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। 3 पंजाब में है, गलबन एक खैबर पख्तूनख्वा में, एक का मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 जो है वो डेफिनेटली पंजाब के अंदर है, जो इसी हफ्ते अगले 3-4 दिन में होने हैं। और वहां भी तवक्को यही की जाती है, यहाँ पर खड़े हैं पीटीआई के कैंडिडेट, यहाँ इमरान खान साहब खुद नहीं खड़े, लेकिन यहाँ तवक्को की जाती है कि यहाँ भी पीटीआई जीत जाएगी और यूं हुकूमत की और जो शरीफ जरदारी निज़ाम इस वक्त है उसकी सियासी धाक और उसकी हैसियत को मजीद धचका लगेगा। अब ये खदशा तो बहुत देर से महसूस किया जा रहा था कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, एक तरह से निज़ाम ने, सिस्टम ने इसका फैसला कर लिया है। लेकिन लोगों को बहुत सी तवक्को ये थी कि जो चार्जेस, जो नोटिस दिया गया है और जो इल्ज़ाम लगाया गया है इमरान खान साहब के ऊपर, वो इतना कमज़ोर है और इतना सुपरफिशियल है और इतना सतही है कि इस पे कोई अदालत चार्जेस फ्रेम नहीं कर सकती। इसलिए अदालत का ये फैसला कि चार्जेस फ्रेम किए जाए, वो उसने लोगों को बहुत ही ताज्जुब से लिया। जब मैं लोग कहता हूँ तो लोग से मतलब मेरा कोई सड़क पे चलने वाले शहरी नहीं है, बल्कि मैंने गुज़िश्ता 1 घंटे में एक से ज़्यादा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात की है, फॉर्मर सीनियर जज साहिबान से भी बात की है, और जो अवेयर वकला हैं उनसे भी बात की है, पॉलिटिकल कमेंटेटर से भी बात की है। और सभी को बहुत हैरानगी है कि जो चार्जेस फ्रेम करने का फैसला किया गया, इंडाइट करने का फैसला किया गया इमरान खान को 22 सितंबर को, वो बहुत अजीब है। वो बहुत अजीब इसलिए है कि कंटेम्प्ट का कानून को कि पाकिस्तान का बहुत अजीब व गरीब है। और जिस तरह से जितनी फरावानी से और जितनी जेनरोसिटी से पाकिस्तान में कंटेम्प्ट चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं या कंटेम्प्ट के नोटिस दिए जाते हैं, ये गालिबन दुनिया की कोई और लीगल जुरिस्डिक्शन ऐसी है ही नहीं जहां पर कंटेम्प्ट के कानून का इतना बिला दरेग इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इवन पाकिस्तान के अंदर भी कोई यार्ड स्टिक तो होगी, कोई पैमाना, कोई मयार तो होगा कंटेम्प्ट के कानून को इस्तेमाल करने का। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट के हवाले से कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक टॉर्चर के बंदा जो विक्टिम है, फॉर्मर चीफ, जो चीफ ऑफ स्टाफ उसका है डॉक्टर शहबाज गिल, उसको हवाले कर दिया दोबारा पुलिस के, जबकि वो कंप्लेन कर रहा है और इसकी एविडेंस है कि उसको फिजिकली टॉर्चर किया गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और हम आपके खिलाफ केसेस करेंगे। यानी कानूनी कार्रवाई, कानूनी चाराजोई की धमकी लगाई है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। कोई मॉब एक्शन का, कोई फिजिकल वायलेंस का, कोई मारपीट का, कोई कत्ल कर देने का, कोई उठा के ले जाने की धमकी नहीं लगाई। इसको जब हम माजी में जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे निहाल हाशमी साहब की जो स्टेटमेंट है, जो पीएमएलएन के लीडर थे, जिन्होंने एक क्राउड के सामने बात करते हुए उंगली उठा उठा के ये कहा जज साहिबान को कि तुमने यहीं रहना है, सारी उम्र तुमने नौकरी में नहीं रहना है, ओहदे पे नहीं रहना है, रिटायर होना है, तुम्हारे बच्चों ने यहीं रहना है और हम तुम लोगों को देख लेंगे, तुम्हारे लिए नतज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वहां पर जो लैंग्वेज और जो टोन और मैनर था निहाल हाशमी साहब का, उसमें क्लियरली एक फिजिकल थ्रेट, एक वायलेंस, एक वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो है उसकी तरफ इशारा किया गया था, उसकी धमकी लगाई गई थी। वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्रे में आता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे क्लियरली, जिसमें कमिश्नर लाहौर के हवाले से और जज साहिबान के हवाले से जिसमें फिजिकल वायलेंस की थ्रेट थी, लेकिन उनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी नहीं मिला। फिर मुझे आज ही वकला ने ये बताया कि 1997-98 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके उनके पीटीवी के चेयरमैन थे परवेज रशीद साहब,
اور نواز شریف صاحب کی جب حکومت نے ایک 13th امینڈمنٹ غالباً تھی اس کو جب اسمبلی سے پاس کیا جو فلور کراسنگ سے اس کا تعلق تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے تو اسے انہوں نے سسپینڈ کر دیا اس امینڈمنٹ کو، اور اس وقت نواز شریف صاحب کی 2/3 میجورٹی تھی، وہ ہر قسم کا قانون بنا سکتے تھے۔ جب سپریم کورٹ نے اس قانون کو سسپینڈ کیا تو پی ٹی وی کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کی اسٹیٹمنٹ رن کی گئی کہ سپریم کورٹ نے لوٹاکریسی کو بحال کر دیا ہے، اور بھی ایسی بہت سی باتیں کی گئی، جس کے اوپر فارمر پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے کنٹمپٹ کا نوٹس ملا۔ تاہم سپریم کورٹ میں جب نواز شریف صاحب کے وکلا نے، ان کے کاؤنسلز نے جا کے ایکسپلین کی ان کی پوزیشن، اور ایک پرانا کیس جو تھا سپریم کورٹ کا جس کا تعلق ولی خان صاحب سے تھا، جہاں ان کے خلاف نوٹسز ہوا تھا، اور ولی خان صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی اور جہاں ڈیفائن کیا تھا کنٹمپٹ کو، جب اس کی نظیر اس کا پریسیڈنس اور اس کی ایگزامپل یا اس کی عبارت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے 97 98 میں رکھی گئی، تو سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کے اوپر جو نوٹس تھا اسے برخاست کر دیا اور ان کو چارج نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر فارمر پرائم منسٹر پاکستان جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے نہ صرف سب سے مقبول شخصیت ہیں، غالباً ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کی پالیٹکس میں اتنا یونیفائنگ کیریکٹر، جس نے 3 صوبوں کو کی عوام کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہوا ہے، جو غیر معمولی مقبولیت کا حامل ہے، جس کے بارے میں سرویز، انٹرنیشنل سرویز یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو شاید 90% تک کا جو ووٹ ہے وہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان جو ان کی پارٹی لے سکتے ہیں۔ ان کے اوپر کنٹمپٹ چارجز فریم کر دینا، یہ کہنے پہ کہ انہوں نے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یعنی قانونی ایکشن لیں گے، یہ بات بہت عجیب ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ بھی بہت حیران ہے، وکلا بھی بہت حیران ہے، پڑھے لکھے شہری بھی بہت حیران ہے کہ عدالت نے کیا، یعنی وجوہات ہیں کہ عدالت نے یہ چارجز فریم کرنے کا یا انڈائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عدالت کے سامنے کوئی لاجک ہوگی، عدالت شاید یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ جو لوور جوڈیشری ہے، جیسے میجسٹریٹس ہیں، ان کی بھی عزت، ان کا بھی وقار جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں جو کنٹمپٹ کا لا ہے وہ صرف پروٹیکشن دیتا ہے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے، اور آج بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسے کامنٹس میڈیا نے کوٹ کیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسی قسم کے کامنٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کا جواب جو ہے وہ مختلف ہوتا۔ قانون کی حقیقت یہ ہے کہ جو لیگل ایکشن ہے اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہی انیشیٹ کر سکتی ہے، اور لوور جوڈیشری جو ہے اس کو بھی کنٹمپٹ کے قانون میں تحفظ دیا گیا ہے۔ یہاں تک تو عدالت کا جو استدلال ہے، جو پوزیشن ہے، وہ سمجھ آتی ہے، لیکن بہرحال آپ نے کسی چارج اور کسی نوٹس اور کسی الفاظ اور کوئی ٹون یا مینر ہے اس کی ایک اسیسمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے، اور پاکستان میں صرف وہی لوگ جو ہے انٹیلیجنٹ انف نہیں ہیں جو ایک فورا کے اندر کسی ایک کورٹ روم میں پائے جاتے ہیں، صرف وکلا اور جج صاحبانی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کر رہے ہیں، اور وہ بار بار اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ ان میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی ہیں، اس میں وکلا بھی ہیں، پڑھے لکھے شہری بھی ہیں، فارمر جسٹسز بھی ہیں، ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹ کے، وہ سب اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان نے کہا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اور یہی چیز عدالت کے اپنے جو 2 معاون تھے، امائکس کیورے تھے، جو اسسٹ کر رہے تھے عدالت کو، فارمر اٹارنی جنرل پاکستان جناب منیر ملک صاحب اور مختوم علی خان صاحب، جو پاکستان کے بہت ہی فارموسٹ ریسپیکٹڈ کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہیں، دونوں نے عدالت کو یہی کہا کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے یہ کوئی کورٹ کے لیے تھریٹ یا خطرہ یا دھمکی کانسٹیٹیوٹ نہیں کرتا، اور عدالت کو اس نوٹس کو ڈراپ کر دینا چاہیے، اسے برخاست کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت نے ایک لمیٹڈ ریسیس کی، اور ریسیس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کے جواب جو ہیں دونوں انسیٹسفیکٹری ہیں، اس لیے ان کو انڈائٹ کیا جائے گا 22 سپٹمبر کو۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 2 اکتوبر 2022 کو 9 کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر الیکشن ہونے ہیں، جہاں ساری کی ساری 9 کانسٹیٹوئنسیز پہ عمران خان صاحب ذاتی طور پر کھڑے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ، اور اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ان بٹوین تو پھر ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، اس کی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی وہ ابھی ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا۔ لیکن میری تو دانش رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس اسٹیج پہ، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں وہ 22 تاریخ کے فوراً بعد، لیکن اگر ڈسکوالیفائی ہوتے بھی ہیں تو وہ کسی پول کو بھی کھڑا کر دیں گے، کسی پتھر کو بھی کہیں رکھ دیں گے تو اسی کو عوام ووٹ دیں گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہے پاکستانی سیاست کی، اور یہ کیفیت ہے پاکستانی عوام کی فیلنگ کی، خواہ وہ خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، جس کا مظہر ہم نے ایک دن پہلے دیکھا چشتیہ میں، بہاول نگر کے ڈسٹرکٹ کے اندر، جہاں عوام کا جو جوش و خروش تھا وہ ایک کرسینڈو کو ٹچ کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کو رات کو دیکھا تو مجھے
مجھ میں دہشت طاری ہو گئی. دہشت مجھ پہ اس لیے طاری ہو گئی کہ مجھے یہ محسوس ہوا, اور میں نے اس کے حوالے سے 2 ٹویٹ بھی کیے, کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ایک ریلیجس یا مسلم نیشنلزم کی اس نے شکل اختیار کر لی ہے. جتنی ریاستی اداروں کا اور جوڈیشل اور یا لیگل سسٹم کا ایک جبر, ایک ریپریشن دیکھنے میں آ رہا ہے, اتنا زیادہ عوام کا جو رد عمل ہے اور ریئیکشن ہے وہ ایک ریلیجس ڈائمینشن کو اختیار کر رہا ہے, جس کی سگنیفیکینس کے اوپر دا رائز آف مسلم نیشنلزم کے حوالے سے کہ کیسے پی ٹی آئی اس وقت ایک براڈ مین اسٹریم مسلم نیشنلزم کو, ریلیجس نیشنلزم کو ریپرزینٹ کرتی جا رہی ہے, بنتی چلی جا رہی ہے, اس کے اندر اس کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے ریاست کی غیر دانشمندانہ پالیسیز کی وجہ سے. اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویلاگ کر سکتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اور میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا تھا جو میں نے ابھی نہیں کی, کہ اس وقت جس طرح سے پیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا پی ٹی آئی کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے کیا کانسیکوینسز نکلیں گے نہ صرف پاکستانی میڈیا کے لیے, جمہوریت کے لیے, بلکہ پاکستانی ریاست کے لیے اس میں کیا خطرات ہیں. لیکن ابھی یہ کنٹمپٹ کی جو کہ چیز سامنے آ گئی ہے, تو اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں نے یہ تو آپ کو ایکسپلین کیا کہ دونوں ہی جو معاون تھے, جو اسسٹنٹ تھے اس کورٹ کے, دونوں کی ہی ججمنٹ اور استدلال اور کنسنسس یہ تھا, ان کی اوپینین یہ تھی کہ یہاں پہ کورٹ کو اس نوٹس کو اور چارج کو ڈراپ کرنا چاہیے, چارجز فریم نہیں کرنے چاہیے, لیکن اس کے باوجود چارجز جو ہیں فریم ہو گئے نہ. وہ جو اچھا, اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یارڈ اسٹک کوئی کلیئر نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں کنٹمپٹ کو کیسے, یعنی کیا چیز کنٹمپٹ کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جس طرح کی بیسس پہ عمران خان کے خلاف کنٹمپٹ کے چارجز فریم کرنے کی یہ فیصلہ ہوا ہے, ان کو انڈائٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, یہ تو پاکستان جیسے ملک میں جہاں کنٹمپٹ کے لا کا بہت ہی جنرس یوز کیا جاتا ہے, یا بعض لوگ کہیں گے کہ ابیوز کیا جاتا ہے, یہاں پر بھی اس بیسس پہ کبھی کسی کے خلاف کنٹمپٹ چارجز جو ہیں وہ فریم نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ آپ کو شرم آنی چاہیے جوڈیشل میجسٹریٹ کو کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا, ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن کریں گے. جبکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا کلیئر ہے کہ ایک بہت ہی ایموشنل سچویشن ڈیولپ ہو گئی جب چیف آف اسٹاف آف عمران خان جناب ڈاکٹر شہباز گل, جن کو 7 یا 8 تاریخ کو گرفتار کیا گیا, جو ابھی تک گرفتاری میں ہے, ان کو شدید تشدد کی ان کی خبریں آئیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد ہوا ہے, مار پیٹ ہوئی ہے, ان کو مار کے ان سے کنفیشن لینے کی کوشش کی گئی ہے, انہوں نے برملا کہا, ان کے وکلا نے کہا, ان کے کاؤنسلز نے کہا, میڈیا نے کہا. اس کے باوجود جو جوڈیشل میجسٹریٹ تھیں انہوں نے اس تمام ایویڈنس کو مد نظر رکھنے کے باوجود انہیں پولیس کے دوبارہ حوالے کر دیا, جس کو اگر انٹرنیشنل لینس سے بھی دیکھیں, آخرکار پاکستان کی جوڈیشری دنیا کے کانشس کے سامنے بھی ریسپانسبل ہے. مجھے اس کا شک یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اقوام عالم ہے اور جو دنیا ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, دنیا کے بڑے ادارے ہیں, وہ پاکستان کے اندرونی معاملات کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا شروع کر دیں گے. ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز پہلے ہی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کا جو معیار ہے لیگل پروسیس کا, ایڈمنسٹریٹو پروسیس کا, وہ کسی بھی طرح سے دنیا کے جو معیار اور یارڈ اسٹک ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں تشدد کیا جا رہا ہے میڈیا کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, پولیٹیکل ورکرز کے خلاف, یہ بھی کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر دیکھنے میں نہیں آتا. تو بہرحال یہ وہ سرکمسٹانسز تھے جن میں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن کریں گے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے, اور اب اس کو استعمال کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف کنٹمپٹ چارجز کو فریم کرنے کے لیے. اب یہاں پر آپشنز عمران خان کے پاس کیا ہیں, جو لیگل آپشنز ہیں وہ تو جب بھی نوٹس کسی کو ملتا ہے آپ اسی وقت بھی, عمران خان اگر چاہتے تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر 22 تاریخ کو چارجز فریم ہوتے ہیں ان کے خلاف, ظاہر ہے وہ نہیں مانگیں گے, وہ نہیں آفر کریں گے انکنڈیشنل اپالوجی. بہت سے لوگوں نے یہ کہا میڈیا کے اوپر, اگر آپ سنتے ہو, کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ انکنڈیشنل اپالوجی دے دیتے. میری جو لمیٹڈ اور ناقص رائے ہے, میرا خیال ہے کہ جس طرح کا موڈ بنا ہوا ہے اس وقت حکومتی نظام کا یا عدالت کا جو موڈ تھا, اس میں اگر عمران خان صاحب انکنڈیشنل اپالوجی بھی دیتے تو اس کا بھی چانس تھا, یہ خطرہ تھا کہ عدالت ان کی انکنڈیشنل اپالوجی کو بھی اسٹیج پہ ایکسیپٹ نہ کرتی, بیکاز کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے, بہت سی ایسی اسپیکولیشن بہت دیر سے ہو رہی ہے کہ نظام نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہی ہے, بیکاز ان کی جو پاپولیرٹی ہے پولیٹیکل, وہ ایک ایسے کرسینڈو لیول پہ جا چکی ہے کہ پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو اس الیکٹورل پروسیس سے باہر نکال دیا جائے. اس حوالے سے فورن فنڈنگ کیس کی بھی بہت بات کی گئی,
फिर देखा गया कि उसमें से कुछ निकल नहीं रहा। ममनूआ फंडिंग केस में लगा कि इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना इतना आसान नहीं होगा। फिर तोशा खाने का रेफरेंस सामने आया, लेकिन उसमें जब इमरान खान साहब का जवाब सामने आया तो फिर महसूस हुआ कि वहां भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती है। फिर आपने देखा कि उनके खिलाफ दहशत गर्दी का भी मुकदमा इसी उन्हीं कमेंट्स पे आया हुआ है, वहां पर भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मुश्किल लगती है। उसके अलावा भी कई किस्म के केसेस जो हैं उनके खिलाफ इस वक्त 15 से 20 किस्म के केसेस जो हैं वो हैं, जिसमें उनको बार बार जमानत करवानी पड़ती है, और वो हर 3 या 4 या 5 दिन के बाद एक सेशन कोर्ट में आते हैं जहां उनकी जिंदगी को भी खतरा है, और वहां से उनको दोबारा अपनी जमानत जो है वो करवानी पड़ती है। तो एक जो मैसेज है पॉलिटिकल सिस्टम ने वो एब्जॉर्ब कर लिया है, वो ये है कि हुकूमत वक्त जो शरीफ ज़रदारी रजीम है वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करके इस इलेक्टोरल सिस्टम से, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट से, इलेक्शन के प्रोसेस से उनको बाहर जो है वो निकाला जाए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एफआईए के जो केसेस 16 अरब रुपए की करप्शन के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे और उनके बेटे जनाब हमजा शहबाज पे थे, वो एक दिन पहले वो केसेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं, जिसका कि इमरान खान साहब ने चिश्तिया का जो उनका जलसा बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट में था वहां उन्होंने खुल के उसका एक एनालिसिस भी ऑफर किया था। तो सिस्टम के अंदर कोई यार्ड स्टिक और कोई मयार कि आपने चीजों को ट्रीट करना कैसे है, कैसे आपने एक इक्वालिटी दिखानी है, यानी जो जो एक पैराडाइम है इक्वालिटी बिफोर द प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको आपने कैसे इस्टेब्लिश करना है, और जो इंतजामी या कानूनी ढांचा है उसके बारे में आपको ट्रस्ट कैसे पैदा करना है, उस चीज की बहुत ही शदीद कमी नजर आ रही है, फुकदान नजर आ रहा है। और आज जो फैसला हुआ है उसका जो एक बहुत बड़ी जो इम्प्लीकेशन है, वो इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान के लोगों के दरमियान और पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के दरमियान जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट का फुकदान है, उसमें बहुत तेजी से इजाफा होगा, और हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है वो डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट लेंस से और डिफरेंट मयार से उसे परख रहा है। कहीं तो आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं या ख्वाजा साद रफीक साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो कंटेम्प्ट नहीं होती हैं, और कहीं आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की बहुत ही इनोसेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंटेम्प्ट में हो जाती हैं, जिससे लोगों को गुमान यही गुजरता है कि इस वक्त की एक तरह का ये एक लॉ ऑफ नेसेसिटी है, एक नजरिया ज़रूरत है कि भी इस वक्त इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, और किसी भी चीज़ में अगर इमरान खान हाथ में आए तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है बनती है। तो एनालिसिस से तो यही बात समझ आती है। अब 22 तारीख को इमरान खान अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, इंडाइटमेंट हो जाती है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिलती है और 2 अक्टूबर के इलेक्शंस में वो खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर उनको कोई कवरिंग कैंडिडेट खड़े करने पड़ेंगे, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। बाज़ वकला ने मुझे ये कहा, बाज़ को ये खतरा महसूस होता है, वो ये समझते हैं कि जिस किस्म का मूड इस वक्त बना हुआ है उसमें तो लगता है कि शायद 22 तारीख को, ये 23 तारीख को इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा, और 2 अक्टूबर के जो बाई इलेक्शन हैं जहां वो 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़े हैं उससे पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ वकला ने मुझे ये भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने, कि ऐसा हो नहीं सकता, 22 तारीख को इंडाइटमेंट होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, और ये केस और प्रोसीडिंग जो है वो कई हफ्ते तक चल सकते हैं, और इसके खिलाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी ले सकते हैं। इन एनी केस जो कुछ आज हुआ उससे पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को धचका लगा है, और अगर हमने लोअर जुडिशरीज की इज्जत में इजाफा करना है तो उसके और बहुत से तरीके हैं। अगर अदालतों के फैसले ऐसे होंगे कि लोग उन फैसलों की रिस्पेक्ट करेंगे, वो कंट्रोवर्शियल नहीं समझे जाएंगे, तो वहीं पर जो अदालतों की इज्जत में इजाफा होगा। जैसा कि मैंने अपने वीलॉग्स में कहा कि जिस किस्म के बोल्ड और प्रिंसिपल डिसीजंस अटक के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किए थे इमरान रियाज खान के हवाले से, जिस किस्म का डिसीजन एफआईए की कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने किया था इमरान रियाज खान के केस में, कि जैसा अल्टीमेटली चकवाल के मैजिस्ट्रेट ने किया था, ये वो फैसले हैं जहां ये विजिबल था कि एग्जीक्यूटिव आर्म की तरफ से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। या जिस तरह का फैसला 12 अगस्त को डॉक्टर शहबाज गिल के केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किया, जब उन्होंने मजीद पुलिस को 2 दिन से ज्यादा रिमांड देने को रिजेक्ट कर दिया था, ये वो फैसले हैं जिनको जब देख के जब आवाम देखती है, जिनको मीडिया देखता है, जिनको दुनिया देखती है, तो फिर वहां से जो जुडिशरी होती है, लोअर जुडिशरी, उसकी कद्र मंजिलत में, उसकी इज्जत में जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा होता है। जब ऐसे फैसले आते हैं जिसकी लॉजिक को, जिसकी मंतिक को आवाम ना समझ सकें, पढ़े लिखे लोग ना समझ सकें, तो वहां फिर अदालतें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। और इसकी वजह बात बड़ी क्लियर समझ आती है कि जो सारा प्रोसेस है लॉ का, वो नाम है, वो कोडिफिकेशन है मंतिक की, वो कोडिफिकेशन है लॉजिक की, और जो लॉजिक है उसके ऊपर किसी मैजिस्ट्रेट ही को उसके ऊपर कोई अबूर नहीं है, या उसके ऊपर उसको मुनापली नहीं है, बल्कि हर पढ़ा लिखा शख्स जो है वो 2+2 करके देख सकता है
کہ سینس کیا ہے، اور یہ کہہ دینا کہ نہیں اس کا فیصلہ تو محض عدالت ہی کرے گی، یہ بات پبلک کانشیسنس میں ہضم نہیں ہوتی، نہ پاکستان میں ہضم ہوتی ہے نہ دنیا میں کہیں ہضم ہوتی ہے. اور عدالتوں کے فیصلوں کو، ان کے ڈیسیجنس کو دنیا بھر میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور بہت بری طرح سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر قدامیں لکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر کمنٹری ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے بدقسمتی سے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کی جو ایک ٹرینڈ ہے اسے اسٹیبلش کیا گیا. اگر آپ اس وقت ٹیلی ویژن کے حالات دیکھیں، جس کے حوالے سے میں ایک الگ ویلاگ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال نظر آتی ہے، جس میں اسکویلر آفٹر اسکویلر کو ٹی وی اسکرین کے اوپر بٹھایا گیا ہے، جو آ کے حکومتی پوائنٹ آف ویو کو ہر وقت اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کو پلیڈ کرتے ہیں، پیریڈ کرتے ہیں. اور جتنے بھی ڈسینٹنگ وائسز ہیں ان کو آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن اسکرین جو ہے مجبور کیا گیا، ان کو نکال دیا گیا. اس میں صرف کوئی کامنٹ کرنے والے ٹیلی ویژن اینکر نہیں ہیں، بلکہ بہت سے کامنٹیٹرز ایسے ہیں جن کو آف دا ریکارڈ روک دیا گیا ہے، وہ ٹیلی ویژن اسکرینس پہ اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اب تک کی ایک سچویشن ہے جس پہ میں نے آپ کے سامنے میں نے کامنٹ کیا کہ کیسے آج کی جو صورتحال ہے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے. میں لاسٹ کامنٹ کے بعد ختم کرتا ہوں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنے ریاستی اداروں پہ ٹرسٹ کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، وہاں ایسے فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے، لیگل سسٹم سے، جس سے اعتماد میں مزید سے مزید کمی جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس سے پاکستان کی ریاست کے مستقبل کے حوالے سے بڑے شدید قسم کے سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اب، تو لوگ برملا یہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اپنی جو تاریخ ہے اس میں صرف 1971 سے یا 1977 کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. 71 اس لیے بہت ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے نے، پاکستان کی سول ریگولیٹری بیوروکریسیز نے ارلی 1950 سے ہی بنگالی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، وہاں کے لوگوں کی جو ایسپریشنز تھیں فارمر ایسٹ پاکستان کی، اس کو روندا، اس کو بہت ہی کنٹمپٹ سے ٹریٹ کیا، بہت بری طرح سے ٹریٹ کیا، جس کا رزلٹ لیٹ 60s میں نکلا، جب وہاں پر ایک علیحدگی کی تحریک جو ہے اس نے زور پکڑ لیا، جو بنگلہ نیشنلزم پہ کھڑی تھی، اور جس کو پھر اس وقت کا جو اسلامک بانڈ تھا جس پہ سیاست کو کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہوا. اور پھر ہم نے وہ بدترین اور بہت ہی تاریک دن دیکھنے پڑے جب ہمیں ہندوستان کی افواج کے سامنے سرنڈر کرنا پڑا. پاکستان دو لخت ہوا. اور اس وقت کے بعد سے آج تک 50 سال میں جو ایکسپلینیشنز یہی دی گئی ہیں، اور ہم سب نے اس کو بائی بھی کیا ہے، کہ ہندوستان نے سازش کی، مکتی بانی بنائی، ہندوستان نے پیسہ پھینکا، پروپیگنڈا کیا. لیکن 50 برس کے بعد جو چیز ہمارے سامنے کلیئر ہو رہی ہے کہ اصل میں جو ساری غلطی تھی پریڈومیننٹلی وہ پاکستان کے سول ملٹری ڈھانچے کی تھی، پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے اندر اس قسم کے بائسز تھے، اس قسم کی انسینسٹیوٹی تھی، اس قسم کی بے حسی تھی، کہ وہاں پر بنگالی عوام جو ہے ان کی جو پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں ان کو روندا گیا، ان کو کچھ سمجھا نہیں گیا، انہیں کنٹمپٹ سے ٹریٹ کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلوں میں ایک خلیج جو ہے پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے. اب وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ پنجاب کے لوگوں کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز کو بہت ہی بے حسی سے، بہت ہی بے دردی سے ٹریٹ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہیجان میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. جب چشتیاں کے جلسے کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے خوف اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کلیئرلی نظر آیا اس جلسے کو دیکھ کے کہ اس کے اندر ایک ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی تھی. اب اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کو میں ایک ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہے ایسے، لیکن مختصر میں کہہ دوں کہ چونکہ جو دو ہی قسم کی آئیڈینٹیٹیز پالیٹکس میں بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی تاریخ میں، ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے اور دوسری ایتھنک یا نیشنلسٹک آئیڈینٹی ہے، جس کا تعلق لنگوسٹکس کے ساتھ ہے. یعنی ایتھنیسٹی زبان کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں یا اردو اسپیکنگ ہیں، یا آپ جرمن ہیں یا فرینچ ہیں یا انگلش ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یا اسکاٹش ہے یا آئرش ہے. تو جب لوگ انڈر سپریشن ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی کور آئیڈینٹیز یا اپنی پریمیٹو سائیکی جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کے اوپر فال بیک کرتے ہیں. اور چشتیاں کے جلسے کا جو سینٹیمنٹ تھا گزشتہ 24 گھنٹے میں، مجھے اس کو دیکھ کے ایسا لگا کہ جس قسم کی ریپریشن پاکستان کے ڈھانچے سے ہو رہی ہے، انتظامی ڈھانچے سے ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کی سیاست اور لوگوں کی جو فیلنگز ہیں وہ ایک ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی کی شکل اختیار کر رہی ہیں، جس کو میں مسلم نیشنلزم کہتا ہوں. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے انتظامی ڈھانچے نے اس ریلیجس سینٹیمنٹیلٹی کو بھی انڈرسٹینڈ نہ کیا، اس کی بھی ریسپیکٹ نہ کی، تو مجھے پاکستان کے اندر ایتھنک سینٹیمنٹیلٹی ایمرج ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ جو سینٹی ہے وہ پریویل کرے. لیکن اب تک کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں گزشتہ 6 ماہ کے، مجھے وہاں پر کہیں ریشنلٹی کی یارڈ اسٹک جو ہے وہ نظر نہیں آئی. مجھے مسلسل اس میں ایروگینس نظر آ رہی ہے، مجھے اس میں بے حسی نظر آ رہی ہے، انسینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اور آج کا جو فیصلہ ہے
اس سے اس نے اس تعصب کو مزید مضبوط کر دیا ہے. میں مزید انالیسس کروں گا صورتحال کا کچھ گھنٹوں کے بعد. میں میڈیا کی کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, اور رائز آف مسلم نیشنلزم کیا ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. تھینک یو.